الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ جی لگا کر پڑھے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ اور ہمارے مرشد حضور وہابی فان مفتی آفاق احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہی پیغام دو آفاق دنیا میں رہو جب تک، یہی پیغام دو آفاق دنیا میں رہو جب تک، نبی کے عشق میں کوشش کرو خود کو مٹانے کی، نبی کے عشق میں کوشش کرو خود کو مٹانے کی۔ اور حضور داد الشریعہ علامہ اختر رضا خان علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں، میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہتے، میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہتے، اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ ہمارے اور آپ کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ اور چھپرا کے سرزمین سے حضرت علامہ مولانا محمد نعیم الدین چھپروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خوشبو میں بسے کافور ملے نعمت یہ ہے کہاں چپ چاپ چلے، خوشبو میں بسے کافور ملے نعمت یہ کہاں چپ چاپ چلے، کرتا بھی نیا چادر بھی نئی کیا دھوم مچی ہے جانے کی، کرتا بھی نیا چادر بھی نئی کیا دھوم مچی ہے جانے کی۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ساری کائنات، ساری دنیا ختم کر دی جائے گی، باقی رہنے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہم اور آپ ایک اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، وہ میرا اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم پر ہم اور آپ ایمان لائے ہیں۔ اور یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں۔ آج اِصال ثواب کے غرض سے جناب حافظ قاری سہراب قادری صاحب نے
اپنے دادا اور دادی کے نام سے اس محفل پاک کا انعقاد کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم جناب حافظ و قاری سہراب قادری صاحب کے دادا اور دادی کی قبر میں کروٹ کروٹ جنتی آرام و سکون عطا فرمائے۔ حضرات ان کے تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما کر قبر میں جنتی سکون عطا فرمائے اور تاحد ان کی نگاہ کو تاحد ان کی قبر کو کشادہ عطا فرمائے۔ پروردگار ان کی قبر پر انوار رحمت کی بارشیں عطا فرمائے، ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے۔ حضرات آج وہ اپنی قبر کے اندر پھولے نہیں سماتے ہوں گے، آج ان کا پوتا، آج ان کے گھر والے ان کے نام سے وہ کر رہے ہیں جس کی ان کو ضرورت ہے، وہ آج کام کر رہے ہیں جس کو آج ان کو ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر جب ہمارے باپ، ہماری ماں، ہمارا دادا، ہماری دادی زندگی گزارتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہم ان کے تمام ضروریات زندگی کا سامان اکٹھا کرتے ہیں، تمام ضروری چیزیں لا کر کے دیا کرتے ہیں۔ روح نکل جانے کے بعد، جسم سے روح پرواز کر جانے کے بعد جب ہم ان کو نہلا دھلا کر کفن پہنا کر جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد قبر کے اندر دفن کر کے چلے آتے ہیں، آنے کے بعد اب وہ روحیں انتظار میں رہتی ہیں کہ میرے گھر والے، میرا پوتا، میری پوتی، میرا بچہ، میری بچی اور میرے خاندان والے مجھے جب دنیا کے اندر اتنی خدمت کیا کرتے تھے، ہر سامان لا کر کے دیا کرتے تھے، تو میرے انتقال کے بعد قبر میں پہنچا دینے کے بعد بھی ہمارے گھر والے آج میرے کھانے کا بھی انتظام کریں گے، میرے کپڑے کا بھی انتظام کریں گے، میرے پینے کا بھی انتظام کریں گے، ہمارے نہانے کا بھی انتظام کریں گے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہمارے لیے انتظام کی جاتی تھی، مرنے کے بعد وہ لوگ ہمارا انتظام کیا کریں گے۔ آج ان کی روحیں خوشی سے پھولے نہیں سماتی ہوں گی، بلکہ آج ان کی روحیں دل سے دعائیں دیتی ہوں گی ان گھر والوں کو، حضرت حافظ قاری سہراب قادری صاحب کو دل سے دعائیں دیتی ہوں گی اور یہ کہتی ہوں گی کہ جو اور لوگ نہیں کر سکے وہ ہمارے پوتا نے آج کر کے دکھا دیا، میرے گھر والوں نے آج کر کے دکھا دیا۔ جس چیز کی آج مجھے ضرورت تھی وہ چیز آج ہم کو قبر کے اندر پہنچائی جا رہی ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت مرحومہ ہے، گناہوں کے ساتھ قبر میں داخل کی جائے گی۔ ہم گنہگار ہیں، آئے دن گناہ کرتے ہیں، آئے دن گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کیا کرتے ہیں، اور آج کل اچانک موتیں ہو رہی ہیں، اچانک موت ہو رہی ہے۔ ایسی موت ہو گئی اچانک، توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے ہم اپنے گناہوں کے ساتھ قبر کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت مرحومہ ہے، گناہوں کے ساتھ قبر میں داخل کی جائے گی، لیکن جب قیامت کے دن اٹھائی جائے گی تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کے اٹھائے جائیں گے۔ نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، نامہ اعمال میں کوئی گناہ ان کے باقی نہیں رہے گا، نیکیاں ہی نیکیاں رہیں گی، ثواب ہی ثواب رہے گا۔ صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جو گناہوں کے ساتھ قبر میں داخل کیے جائیں گے، گناہوں کے ساتھ قبر میں بن جائیں گے اور قیامت کے دن بغیر گناہوں کے، گناہوں سے پاک صاف ہو کے اٹھائے جائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا، میری امت کے لوگوں، وہ میرے صحابہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے انتقال کے بعد، جن کے پردہ کر جانے کے بعد، قبر میں پہنچ جانے کے بعد ان کے گھر والے، ان کے عزیز و اقربا، دوست و احباب، رشتہ دار ان کے لیے قرآن خوانی کی محفل سجاتے ہیں، ان کے لیے کلمہ درود پڑھتے ہیں، ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے لیے محفل میلاد پاک سجاتے ہیں، ان کے لیے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے نام پر ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، ان کے لیے اصالِ ثواب کیا کرتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اصالِ ثواب، قرآن کی تلاوت کا ثواب، کلمہ درود کا ثواب اور غریبوں کو کھانا کھلانے کا ثواب، فقیروں کو اور ننگوں کو کپڑا پہنانے کا ثواب، چھوٹوں پر شفقت کرنے کا ثواب، بڑوں کا ادب و احترام کرنے کا ثواب، نیکی کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں پہنچا دیا جاتا ہے اور ان کے گناہ کو ختم کر دیا جاتا ہے، گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اتنا اصالِ ثواب کی محفل ہوئی، اتنی مغفرت کی دعا کی گئی، اتنی
اتنی بخشش کی دعا کی گئی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال میں تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا اور نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں رہیں گی، ثواب ہی ثواب رہے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جو قیامت کے دن ثواب لے کر کے یہاں حاضر ہوں گے، نیکیوں کے ساتھ قبر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے مرنے کے بعد قبر میں پہنچا دینے کے بعد گھر والے سال ثواب کرتے رہے، محفل پاک مصطفیٰ کرتے رہے اور محفل سجاتے رہے، مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ نبی فرماتے ہیں اصال ثواب کرنے کے غرض سے، اصال ثواب کرنے کے مقصد سے، اصال ثواب کرنے کے فائدے سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں عطا فرما دے گا، نیکیاں ہی نیکیاں درج ہوں گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، قبر کے اندر مردہ ایسی حالت میں ہوتا ہے جیسے دنیاوی زندگی میں ایک دریا میں ڈوبنے والا انسان کی حالت ہوتی ہے۔ دریا میں جیسے آدمی ڈوبتا ہے، اب دریا میں ڈوبنے والے انسان کی حالت پوچھیں آپ، اس کا حال پوچھیں آپ، اب وہ کہے گا ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم کو بیوی بچوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم کو دھن اور دولت سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم کو گھر سے مطلب نہیں ہے، دکان اور مکان سے مطلب نہیں ہے۔ اگر اس کو مطلب ہے تو صرف اپنی جان سے مطلب ہے، اس کو فکر ہے، اس کو فکر ہے اپنی جان سے فکر ہے، اس کو یہ فکر ستا رہی ہے کہ میری جان بچ جائے اور میں کسی طریقے سے باہر نکل آؤں۔ تنکے کا سہارا ڈوبنے والا دریا کے اندر تلاش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے لوگوں، ڈوبنے والا جس طریقے سے تنکے کا سہارا تلاش کرتا ہے، ایسے ہی قبر میں جس مردے کو رکھ کر کے چلے آتے ہیں وہ بھی سال ثواب کا سہارا تلاش کرتا ہے، وہ بھی قرآن کی تلاوت کا سہارا تلاش کرتا ہے، کلمہ درود کا سہارا تلاش کرتا ہے۔ کوئی کلمہ درود پڑھ کے اس کی روح کو بخش دے، کوئی قرآن کی تلاوت کر کے اس کی روح کو بخش دے، کوئی مغفرت کی دعا اس کے لیے کر دے، کوئی صدقہ اس کے نام پر کر دے۔ اب وہ مرنے والا قبر میں پہنچنے کے بعد اس کا دل گھبراتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے لوگوں سنو، جب تم اپنے مردے کو دفن کر چکو تو ایسے ہاتھ جھاڑ کر مٹی دے کر بھاگ مت جاؤ۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس کی قبر پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر کچھ قرآن کی تلاوت کر لیا کرو، کچھ کلمہ درود پڑھ لیا کرو، کچھ اصالہ ثواب کر لیا کرو۔ یا رسول اللہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یا نبی اللہ اس سے کیا ہم کو ملے گا؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب تم مردے کو دفن کرنے کے بعد، مٹی دینے کے بعد، جب اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کے کلمہ درود پڑھو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، ہمارے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر وہ مردہ پہنچنے کے بعد اس کا دل گھبرا رہا تھا، دل بے چین ہو رہا تھا، مگر قبر میں پہنچنے کے بعد جب اس کی قبر پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، کلمہ درود پڑھا جاتا ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سن کر کے، کلمہ درود کی تلاوت سن کر کے اب مردے کا دل گھبراتا نہیں ہے بلکہ سکون حاصل کر لیتا ہے۔ مردہ قبر کے اندر چین کی زندگی گزارتا ہے، اور اتنے میں قبر کے اندر دو فرشتے آتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا کرتے ہیں۔ منکر نکیر قبر کے اندر پہنچتے ہیں اور آنے کے بعد مردے کو جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں، سر سے لے کر کے پاؤں تک اس فرشتوں کے بال ہوتے ہیں، آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، ہونٹ موٹے موٹے ہوتے ہیں، کالے کلر کے فرشتے ہوتے ہیں، ان کی آنکھ سے اور بدن سے آگ جیسی شعائیں نکلتی ہیں، اور وہ مردہ زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد مردے کو جھنجھوڑ کر کے اٹھاتا ہے۔ پہلا سوال مان رب کا، دوسرا سوال مان دین کا، تیسرا سوال مان تقل فی شان حق الرجال۔ پہلا سوال، جیسے ہی مردہ اس قبر کے اندر فرشتوں کو دیکھتا ہے جو کالے کلوٹے ہوتے ہیں، جن کے بال بڑے بڑے ہوتے ہیں، جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں اور جو ہونٹ موٹے موٹے ہوتے ہیں، وہ مردہ ڈر جاتا ہے۔ مگر اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مردہ دنیاوی زندگی میں اللہ و رسول کو راضی کر لیا تھا، اللہ و رسول کو خوش کر لیا تھا، نماز جیسی عبادت ادا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، چھوٹوں کو شفقت کرتا تھا، بڑوں کا ادب احترام کرتا تھا، میرے نبی فرماتے ہیں جب فرشتے قبر کے اندر داخل ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کے اندر طاقت و قوت عطا فرمائے گا، اور جیسے ہی فرشتے سوال کریں گے عبادت اور ریاضت کی بنیاد پر، تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر فرشتے سوال کریں
گے ماں ربن رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ وہ فرشتہ عبادت و ریاضت کی بنیاد پر اللہ کے فضل سے کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ماں تقولو فی شان حق رجل، وہ کہے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاشق رسول ہے، شدائی مصطفیٰ ہے، قبر میں پہنچا ہے اور فرشتوں سے کہے گا اے فرشتے سنو سنو، تم قبر کے اندر مجھ سے سلام کر رہے ہو اور اس نبی کے بارے میں پوچھ رہے ہو جس نبی کو بغیر دیکھے ہم اپنی دنیاوی زندگی میں یا نبی سلام علیکم کہا کرتے تھے، یا رسول سلام علیکم کہا کرتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام کہا کرتے تھے، شمع بزم ہدایت بلا کو سلام کہا کرتے تھے، کعبے کی بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود کہا کرتے تھے، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو بغیر دیکھے ہم اپنے نبی پر سلام پڑھا کرتے تھے، اب تو میرا نبی کے لیے قبر کے اندر آیا ہے، ہم کہیں گے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی پڑھے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، جب تم قبرستان سے گزرو تو قبر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ قبر کے اندر مردے زندہ رہتے ہیں۔ اگر قبر کے اندر مردہ زندہ نہ ہوتا، قبرستان والے زندہ نہ ہوتے تو میرے نبی نہیں فرماتے کہ قبر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو زندہ رہتا ہے، سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو آواز کو سنتا ہے، سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو آواز کو پہچانتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں قبر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر والوں کو سلام کر لیا کرو، اور نبی فرماتے ہیں جب تم مردے کو قبر والوں کو سلام کرتے ہو، مردے تمہارے سلام کی آواز کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیا کرتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان کے راستے سے گزرتے ہو تو تمہارے جوتے کی آہٹ میں مردے سنا کرتے ہیں، اور میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب قبرستان سے کوئی طالب علم قرآن کی تلاوت کرنے والا، کوئی عالم باعمل، کوئی حافظ قرآن کوئی حافظ قرآن عالم عمل والا، اور کوئی قاری قرآن جو عمل والا ہے، تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جب وہ قبرستان کے راستے سے گزرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدم کی برکت سے 40 دن کے لیے عذاب قبر کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ 40 دن تک قبر والوں پر عذاب نہیں ہوا کرتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مردہ قبر کے اندر گھبراتا ہے، بے چین و بے قرار ہوتا ہے، عام مردہ اپنی قبر کے اندر زندہ و سلامت ہے، ہماری آواز کو سنتا ہے، ہمارے سلام کا جواب دیا کرتا ہے، اور جو اللہ کے مقبول بندے ہوں گے، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، وہ اپنی قبر کے اندر جا رہے ہوں گے، اپنی قبر کے اندر زندگی گزار رہے ہوں گے، تو کیسی زندگی گزارتی ہوگی اور کیسے اپنی زندگی قبر کے اندر گزارتے رہیں گے۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر اللہ والے جو اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں ایسے ہی زندگی گزارا کرتے ہیں جیسی وہ زندگی اپنی دنیاوی گزارا کرتے تھے، دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، ایسے ہی قبر کے اندر بھی پہنچنے کے بعد وہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ بہار کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بہار کا واقعہ۔ بہار شریف میں ایک مزار ہے، صاحب مزار کا نام ہے حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہار کا واقعہ ہے۔ جب آپ کے وفات کا وقت قریب آیا، آپ نے اپنے مریدوں کو اکٹھا کیا، بلایا، چاہنے والوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا میرے مریدوں چاہنے والوں، جب میرا انتقال ہو جائے مجھ کو نہلا دینا، کفن پہنا دینا، جنازہ تیار کر کے جنازہ گھر میں لے جا کے رکھ دینا، جنازہ مت پڑھنا، لائن بہ لائن کھڑے ہو جانا، لائن سے کھڑے ہو جانا، قطار در قطار کھڑے ہو جانا، اور سنو ایک نقاب پوش گھوڑے پہ سوار ہو کر سید زادہ آئے گا، وہ بھی اپنے زمانے کا اپنے وقت کا مخدوم ہوگا، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا، اور جب میری نماز جنازہ پڑھا لے گا تو مجھ سے پوچھنا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں،
آپ اپنا پتہ بتا دیجئے، آپ اپنا آنے کا مقصد بتا دیجئے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد جب تم مجھ کو قبر کے اندر دفن کرنا تو مردان غیب سے اللہ والوں کی جانب سے مجھ کو ایک ٹوپی ملی ہے، وہ ٹوپی برکت حاصل کرنے کے لیے میری قبر کے اندر رکھ دینا۔ کون ہے؟ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وقت مقررہ پر آپ کے جسم سے روح پرواز کر گئی، آپ کا وفات ہو گیا، پردہ فرما گئے۔ آپ کے چاہنے والے مریدین عقیدت مند نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازہ تیار کر کے لائن بلائن کھڑے ہو جاتے ہیں، انتظار ہو رہا ہے۔ مخدوم نے کہا تھا اپنی زبان سے، ایک سید زادہ گھوڑے پر سوار ہو کر نقاب پوش ہو کر آئے گا، ذات کا سید ہوگا، وہ بھی مخدوم ہوگا، میری نماز جنازہ پڑھائے گا، اس کے بعد مجھ کو قبر کے اندر دفن کرنا۔ ایک ٹوپی مردان غیب سے ملی ہے، قبر کے اندر برکت حاصل کرنے کے لیے رکھ دینا۔ جب ان کا انتقال ہوا، مریدین نہلا دھلا کر کفن پہنا کر جنازہ گھر میں لے جا کر کے رکھ دیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، لائن لگا کر کھڑے کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد دور سے گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آیا، آنے کے بعد دیکھا گیا، اور جب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا، نقاب پوش ہو کر سیدھے مصلی پہ پہنچا۔ مصلی پہ جانے کے بعد جنازے کی نیت کی، اور نیت کرنے کے بعد ہاتھ باندھ لیا۔ سارے مقتدی نیت باندھ لیتے ہیں، نماز جنازہ ختم ہوتی ہے، سلام پھیرا جاتا ہے، دعا مانگنے کے بعد لوگ اٹھاتے ہیں اور لے جا کر کے جہاں پہ آپ کا مزار مقدس ہے اس جگہ پر لے جا کر کے آپ کو رکھتے ہیں، اور قبر کے اندر آپ کو رکھ دیا جاتا ہے۔ قبر میں اتارنے کا جو سنت طریقہ ہے، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرہ میں بہت شغل ہوتا ہے۔ جب مردے کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے تو مردے کی چرپائی پچھم کی طرف ہوتی ہے اور قبر پورب کی طرف سٹے ہوئے ہوتی ہے، مگر قبر میں مردے کو اتارتے ہوئے بہت شغل کرتے ہیں، ہم بہت چلا چلی کرتے ہیں، بہت چلاتے ہیں ہم، لیکن میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، جب تم مردے کو قبر کے اندر اتارا کرو تو شغل مت کیا کرو، بلکہ سنت کے مطابق قبر کے اندر اپنے مردے کو اتارا کرو۔ اور جب مردے کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے اس وقت کوئی وہاں پہ حافظ نہیں ہوتا، آپ کا امام نہیں ہوتا، کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا، قاری قرآن نہیں ہوتا، کوئی عالم نہیں ہوتا، بلکہ ہم ہوتے ہیں، آپ ہوتے ہیں، محلے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم اپنے امام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن طریقہ تو یہ ہے ہم اپنے امام کو آگے رکھیں، ہم اپنے امام کو ساتھ میں رکھیں، یا جو آپ کا قریبی امام ہے یا مولانا ہے یا حافظ قاری ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ ان کو اپنے ساتھ اس قبرستان کے اندر لے کر کے جائیں اور قبر کے پاس ان کو رکھیں، تاکہ وہ سنت طریقہ بتائیں کہ مردے کو قبر کے اندر کیسے اتارا جائے گا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں شروع نہ کیا جائے بلکہ کلمہ درود پڑھا جائے، سبحان اللہ پڑھا جائے، الحمدللہ پڑھا جائے، اللہ اکبر کا ورد کیا جائے، اور درود شریف پڑھتے پڑھتے مردے کو جب قبر کے اندر اتارا جائے تو اتارنے والا بھی نیک ہو، قبر میں اتارنے والا بھی پرہیزگار ہو، قبر میں اتارنے والا بھی متقی ہو، اور جب اتارا جائے تو پڑھا جائے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دعا پڑھ کر کے مردے کو قبر کے اندر اتار دیا جائے، اور اتارنے کے بعد تختہ بچھایا جائے، پھر اس کے اوپر سے چٹائی بچھا دی جائے، کانٹا ڈال دیا جائے، پھر اس کے اوپر سے مٹی دی جائے۔ مٹی دینے کے بھی فائدہ ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، جب تم جنازہ پڑھ چکو تو قبرستان تک جاؤ اور اس کو مٹی دے کر کے آؤ۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ایسے وقت میں جب آپ کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہوگا، آپ کی نیکیاں وزن کی جا رہی ہوگی، آپ کا گناہ تولا جا رہا ہوگا، ایسے وقت میں ہمارے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب تمہارے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی، اگر تم دنیا میں کسی مردے کو، کسی میت کو قبرستان میں جا کر کے مٹی دیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس مٹی کو حفاظت کے ساتھ رکھے گا، اور رکھنے کے بعد قیامت کے دن جب نیکیاں کم پڑ جائیں گی اور گناہ زیادہ ہو جائے گا تو نیکیوں والی پلڑے میں، نیکیوں والے پلے میں وہ مٹی دینے کا ثواب ڈال دیا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں اب گناہ ہلکا ہو جائے گا اور نیکیاں بھاری ہو جائیں گی۔ آقا فرماتے ہیں مٹی دینے کی برکت سے اور اس کے ثواب کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری مغفرت فرما کر کے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ اس لیے مٹی بھی دیا کریں۔
ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں مٹی بھی دیا کرو اور مردے کے حق میں دعائے مغفرت بھی کیا کرو، بخشش کی دعا بھی کرتے رہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنازہ پڑھو، اگر میت گنہگار ہے نیک جنازہ پڑھنے والے ہیں اس کی زندہ نیک پرہیزگار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مردہ گنہگار کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور اگر مردہ گر نیکوکار ہے، مردہ گر متقی اور پرہیزگار ہے، نماز جنازہ پڑھنے والے گنہگار ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ زندگی گنہ کی نیت سے کی اس پرہیزگار اور متقی مردے کی وجہ سے زندہ گنہگار نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی فرماتے ہیں کہ تم مردے کے ساتھ تم جنازے کے ساتھ قبرستان تک جایا کرو اور اس کو مٹی دیا کرو، اس کا ثواب تم کو مل جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اس کو قبر کے اندر اتارنا، ٹوپی کو رکھ لینا برکت حاصل کرنے کے لیے، جب ان کو قبر کے اندر رکھ دیا گیا، اوپر سے تختہ بچھا دیا گیا اور اوپر سے مٹی دے دی گئی، اور مٹی دینے کے بعد جب وہاں پہ کچھ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل گئے، کچھ لوگ وہاں پر بیٹھ کر کے کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کچھ لوگ کلمہ درود پڑھ رہے تھے، اتنے میں کہا دیکھا جاتا ہے، اتنے میں دیکھا گیا حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے داہنے ہاتھ کو قبر انور سے باہر نکال دیا گیا، داہنے ہاتھ سے قبر کے اندر باہر نکال دیا قبر سے۔ ابھی ان کو دفن کیا گیا ہے، ابھی ان کو مٹی دی گئی ہے، ابھی ان کو قبر کے اندر لٹایا گیا ہے اور تختہ بھی بچھایا گیا ہے، اوپر سے چٹائی بھی ہے، اس کے اوپر کانٹا بھی ہے، پھر منو مٹی ان کے قبر کے اوپر ڈال دیا گیا ہے۔ مگر طاقت و قوت دیکھیے حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اللہ نے اتنی طاقت عطا فرما دی، اتنی قوت عطا فرما دی کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کو اس چٹائی کو اور اس پٹرے کو اور اس کانٹے کو مٹی کو چیرتے ہوئے آپ اپنے ہاتھ کو باہر نکالتے ہیں۔ جیسے ہاتھ کو باہر نکالنا تھا، جتنے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے سب کے سب پریشان ہو گئے، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ابھی تو دفن کیا گیا ہے، اپنے ہاتھ کے اوپر مٹی، اپنے ہاتھ کو قبر کے باہر نکال دیا ہے، ماجرا کیا ہے، سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ مگر جو جنازہ پڑھانے والے تھے وہیں پر موجود تھے، جنازہ پڑھانے والے اللہ اکبر کہانی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اور کہنے والے نے کہا ہے کہ جو خاک پر لیٹا ہوا تھا وہ بھی ایک مخدوم تھا، اور جو نماز جنازہ پڑھایا تھا وہ بھی ایک مخدوم تھا، اور جو نماز جنازہ پڑھایا تھا وہ سید زادہ تھا۔ وہ سید زادہ کون تھا اور کون تھا؟ وہ سید زادہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ کچھوجا شریف کے حضرت مخدوم اشرف کچھوچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جو منیر کی سرزمین پر جا کر کے حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس زمانے میں تار نہیں تھا، اس زمانے میں موبائل نہیں تھا، اس زمانے میں اتنی جلدی خبر پہنچانے والی کوئی چیز نہیں تھی، مگر تھے کہ چوچا شریف کی سرزمین پر آپ تو سیر کر رہے تھے دنیا کے، مگر کیسے آپ وہاں پہنچ گئے ہیں؟ لیکن جو اللہ والا ہوا کرتا ہے اپنے دوست کو خوشبو سے پہچان لیا کرتا ہے، اپنے دوست کو خوشبو سے پہچان لیا کرتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں جو قبر کے اندر جاتے ہیں اور قبر کے اندر جانے کے بعد اپنے ہاتھ کو باہر نکالتے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف کچھوچوی کو خبر دی جاتی ہے کہ مخدوم اشرف کچھوچوی یہ جو اس کو ابھی لٹایا گیا ہے، حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری اپنے ہاتھ کو باہر نکالے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ کو باہر نکالے ہوئے ہیں۔ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا آخر معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو حضرت مخدوم اشرف کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ اس قبر کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد راز و نیاز کی بات ہوتی ہے۔ مخدوم اشرف نے کیا پوچھا تھا اور شرف الدین یحییٰ منیری نے کیا جواب دیا تھا، یہ مخدوم اشرف جانتے ہیں اور بتانے والا شرف الدین یحییٰ منیری جانتے ہیں، مگر دیکھنے والوں نے اتنا دیکھا تھا کہ پوچھنے کے بعد آنکھ بند کرنے کے بعد اور آنکھ بند کرنے کے بعد جب اپنی آنکھ کھولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، اور طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ واقعہ ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، شارٹ کٹ میں انشاءاللہ سنے واقعہ کو۔ حضرت مخدوم اشرف کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں،
لانے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کی، پوچھا شرف الدین یحییٰ منیری اپنے ہاتھ کو باہر کیوں نکال دیا؟ شرف الدین یحییٰ منیری نے کہا ہوگا حضور ہم نے اپنے مریدوں سے کہا تھا، چاہنے والوں سے کہا تھا جب تم ہم کو قبر کے اندر رکھ دینا، قبر میں رکھنے کے بعد مردان غیب سے مجھے ٹوپی ملی ہے، وہ ٹوپی برکت حاصل کرنے کے لیے میری قبر کے اندر رکھ دینا۔ میرے مرید میرے چاہنے والے ٹوپی بھول گئے ہیں، میں اپنا ہاتھ نکال کر کے اپنی ٹوپی مانگ رہا ہوں، ٹوپی مانگ رہا ہوں اپنا ہاتھ نکال کر کے، ابھی تم کو قبر کے اندر رکھا گیا۔ عام انسان کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے تو ہاتھ حرکت نہیں کرتی، لب حرکت نہیں کرتے، پیر حرکت نہیں کرتے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، جسم حرکت نہیں کرتا، مگر یہ اللہ والوں کی ذات ہے۔ قبر میں پہنچنے کے بعد بھی ان کو اتنا یاد ہے کہ میرے چاہنے والے میری مرید میری ٹوپی قبر کے اندر نہیں رکھے، ہاتھ نکال کر کے اپنی ٹوپی مانگ رہے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف چشمی نے فرمایا ان کے چاہنے والوں ان کے مریدوں انہوں نے کچھ وصیت کی تھی تم سے، تاکہ ہاں وصیت کی تھی انہوں نے، کیا تھی وہی وصیت یہ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ٹوپی مجھ کو اللہ والوں کی طرف سے ملی ہے، وہ ٹوپی میری قبر کے اندر رکھ دینا۔ وہ ٹوپی اپنا ہاتھ نکال کر کے مانگ رہے ہیں، لاؤ ٹوپی ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ ایک مرید دوڑے ہوئے گیا، جانے کے بعد وہ ٹوپی لے کر کے آیا، حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں پکڑایا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ میں ٹوپی کو ایسے پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد مٹھی باندھتے ہیں، پھر اپنے ہاتھ کو دھیرے دھیرے نیچے کر لیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو اپنے قبر کے اندر نیچے کر لیتے ہیں۔ یہ بتانا مقصد ہے جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں اپنی قبر کے اندر ایسے زندہ سلامت رہتے ہیں جیسے دنیا کو اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں، ہاتھ پیر کے ساتھ اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی زندگی ہوا کرتی ہے، اللہ والوں کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ والا ہو جایا کرتا ہے اللہ اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد منور الفسانی سیدنا شیخ احمد فاروقی شرح ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید ایک چاہنے والا تھا، اس نے کہا کہ اے میرے گھر والوں اگر میرے جسم سے روح پرواز کر جائے، میرے جسم سے روح نکل جائے تو مجھ کو نہلا دھلا کر کفن پہنا کر جنازہ پڑھنے سے پہلے میرے جنازے کو میرے پیر و مرشد امام ربانی مجدد الفسانی کی خدمت میں لے کر کے چلنا، ان کی بارگاہ میں لے جا کر کے رکھ دینا اور ان سے کہنا کہ حضور یہ پوری زندگی کوشش کرتا رہا مگر اس کا قلب ذاکر نہیں ہوا، اس کے دل سے اللہ اللہ کی آواز نہیں نکلی، اب تو جسم سے روح پرواز کر گئی ہے، اب تو اس کا قلب ذاکر کر دیجئے۔ اللہ اکبر، حالانکہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے مگر اللہ والوں کی زندگی ہوا کرتی ہے، اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ جس کا قلب زندگی میں ذاکر نہ ہو سکا وہ حضرت امام ربانی کی خدمت میں پہنچا ہے، انتقال کے بعد کفن بھی اوڑھے ہوئے ہے اور جسم سے روح نکل گئی ہے، جنازے گھاٹ پر لیٹا ہوا ہے، ان کے سامنے رکھا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت مجدد الفسانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شہادت انگلی اس کے دل پر رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد توجہ ڈالتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی تھی، وہ انتقال کر گیا تھا مگر مجدد الفسانی کی ایک توجہ سے مردہ دل بھی ذاکر ہو جاتا ہے، اسی وقت اس کے دل سے اللہ اللہ کی آواز نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کی زندگی یہ مرنے کے بعد بھی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے قلب کو ذاکر کر دیا، صرف اپنی شہادت کی انگلی اس کے دل پہ رکھا ہے اور دل پہ رکھنے کے بعد اس کے دل سے اللہ اللہ کی آواز نکلنے لگی ہے، جسم سے روح نکل گئی ہے مگر اس کا دل زندہ ہو گیا، اس کا دل ذاکر ہو گیا، اللہ اللہ کی آواز نکلنے لگی۔ اور ہمارے مرشد حضور بہرالوفا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں سنو تم ذکر و فکر کرتے رہو، تم اللہ کو یاد کرتے رہو، تم اللہ کی بارگاہ میں مراقبہ کرتے رہو، تم اللہ کی جانب ہمیشہ شاؤ لگاتے رہو، کسی نہ کسی دن تمہارا بھی دل ذاکر ہو جائے گا اور تمہارے دل سے اللہ اللہ کی آواز نکلے گی۔ اگر دل ذاکر نہ ہو سکا اور دل سے اللہ اللہ کی آواز نہ نکلی اور مراقبہ کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے صبح شام محنت کرتے رہے، ہمارے مرشد فرماتے ہیں دنیاوی زندگی میں اگر قلب ذاکر نہیں ہوا اور دل سے اللہ کی آواز نہیں نکلی اور تمہارا انتقال ہو جائے گا، قبر کی منزل میں پہنچو گے، تمہارے چاہنے والے تم کو قبر کے اندر رکھ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی معرفت کی برکت
से अपने कुर्ब नसीब फरमा देगा और अपने अल्लाह ताला अपने फजल और करम से तुम्हारे कब्र को कई नूर बना देगा, यानी तुम्हारे कब्र के अंदर अब अंधेरा नहीं रहेगा। नबी मेरे पीर मुर्शिद फरमाते थे कि कब्र में जाने के बाद अल्लाह ताला तुम्हारी कब्र को नूर से भर देगा, उजालों से भर देगा, इतनी रोशनी पैदा हो जाएगी कि अब तुम्हारे कब्र के अंदर अंधेरा नहीं रहेगा, कब्र के अंदर उजाला ही उजाला रहेगा, अब कब्र के अंदर रोशनी ही रोशनी रहेगी। ये कब होगा? जब हम हमेशा अल्लाह की जानिब लौ लगाते रहेंगे, अल्लाह की जानिब मुराक़बा करते रहेंगे, अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए हमेशा हम अल्लाह को याद करते रहेंगे। तो कब्र में जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल और करम से अपना नूर भी अता फरमा देगा और हमारी कब्र को रोशन और मनव्वर भी अता कर देगा। इसलिए जरूरत है जिंदगी में आप हमेशा अल्लाह को याद करते रहें और अपना लौ हर वक्त अल्लाह के जानिब लगाए रहे। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं जिसका दिल कल्ब ज़ाकिर हो जाता है, दिल से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ निकलती है, वो काम भी करता रहता है, उसके बावजूद भी अल्लाह का जिक्र करता रहता है, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है। वो सोता भी है तो उसका दिल अल्लाह अल्लाह की आवाज़ निकलता है, उसके दिल से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ निकलती है, उसका कल्ब ज़ाकिर रहता है, वो काम भी करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, वो सोता भी तो अल्लाह का जिक्र करता है, वो खाता भी तो अल्लाह का जिक्र करता है, यानी सोता वो है, उसका दिल ज़ाकिर रहता है, दिल से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ निकलती है। इसलिए गुजारिश है आप अल्लाह की मार्फत हमेशा हासिल करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए आप तैयार हो जाइए और अल्लाह की मार्फत अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए आपको नमाज भी पढ़नी होगी, आपको कुरान की तिलावत भी करनी होगी, आपको सदका खैरात भी करना होगा, खौफ खुदा अपने सीने के अंदर बसाना होगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की सच्ची और पक्की मोहब्बत अपने दिल के अंदर बसानी होगी, औलिया कामिलीन तमाम बुजुर्गान दीन शुहदा व सालिहीन से मोहब्बत करनी होगी, तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला अपना कुर्ब नसीब फरमाएगा, अपनी मार्फत अता फरमाएगा। अल्लाह वालों के साथ हो जाइए, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इसलिए हम अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें, अल्लाह के ऊपर ईमान रखें, अल्लाह का खौफ अपने सीने में पैदा किए रहें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने सीने में जमाए रखें ताकि हमारी दुनिया भी समझ जाए, आखिरत भी समझ जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमको आपको पंज वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया के तमाम छोटे बड़े गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।